ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ محترم حضرات، میرے نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ہماری یہ مسجد اور اس سے لگا ہوا مدرسہ قیومیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جتنے بھی یہاں ہیں یہ اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے علاقے میں بھی ہمیں ایک ایسی مسجد عطا فرمائی جس میں سنت کے مطابق ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، میں شکر ادا کروں، بہت کم ہے۔ ایسے علاقے میں اللہ نے موقع دیا کہ ہمارے بچے توحید پڑھیں، توحید کے مطابق زندگی سیکھیں، ہمارے خواتین کو موحدین سے تقریریں سننے کا موقع ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی انہی انعامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور کچھ دین کی باتیں ہم اور آپ لوگ کریں، خاص کر نوجوان۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا محلہ کیسا ہے، کیسے کیسے عجیب عجیب لوگ یہاں دکھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم یہاں انٹر ہوتے ہیں گانے بجانے، میوزک کی آواز، ہر دن کسی نہ کسی کی میوزک بجتے رہتی ہے، بڑے زور سے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ وہاں لوگ، مجھے تعجب ہوتا ہے گلی میں لوگ کیسے جیتے ہیں۔ ہم گزرتے ہیں تو وہ میوزک کے ساؤنڈ سے دل دھڑکتا ہے، اتنے بڑے بڑے اسپیکر، وہ میوزک، گانے، سوچنے لگتا ہوں کہ لوگ دروازہ تو سوچنے لگتا ہوں اب اس کو حرکت نہ دیں، چھوڑ دیں تو ٹھیک۔ تو سوچنے لگتا ہوں کہ لوگ کیسے برداشت کرتے ہیں۔ بہرکیف آج ہمارے ساتھ جو گفتگو ہے، اس گفتگو کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سنتے ہیں۔ سورۃ البلد، چھوٹے بچوں کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد کا جب آغاز فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یاد ہے نہیں؟ پڑھے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو سورۃ البلد آیت نمبر 4 تقریباً، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتلائی ہے، تحقیق کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی غم ہے، دکھ ہے، درد ہے، یہاں تک کہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی ٹینشن ہے، ہوم ورک کرنا ہے، صبح اسکول جانا ہے، کل سنڈے ہے، پھر منڈے آئے گا، منڈے ٹیچر کو جانا ہے، ہر سبجیکٹ لکھنا ہے، پتہ نہیں ٹیچر کیسا ٹریٹ کرے گی، کیا مار کھانی پڑے گی، لیٹ جائیں گے تو پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر باہر کھڑائے گا۔ یہ سارے ٹینشن بچوں کو بھی ہوتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ بچے ٹینشن میں نہیں ہوتے، بچوں کو بھی اپنا ٹینشن ہوتا ہے۔ جتنا درخت اتنی ہوا، کیا بولتے ہیں، آدمی جیسے کچھ ہوتا ہے ویسے اس کو ٹینشن ہوتا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس درس میں یہی ہم سنیں گے کہ یہ جو غم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی آتی ہے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے کہا، اللہ، جب تک آدم کا بیٹا زندہ ہے میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا، اسے میں پریشانیاں دیتا رہوں گا، اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا
کہ جب تک آدم کا بیٹا استغفار کرتا رہے گا، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ اسے معاف فرماتا رہے گا۔ دونوں باتیں، شیطان مجھے اور آپ کو گمراہ کرتا رہے گا، ہم کیا پڑھتے رہیں؟ اللہ معاف فر، اللہ معاف فرما، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرتا رہے گا۔ ہاں، شیطان اپنا کام کرے گا، میرے رب تعالی اللہ عز و جل اپنا کام فرمائیں گے۔ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یؤتا بانعم رجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں ایک ایسے آدمی کو لائیں گے جو دنیا میں کوئی پریشانی اس کو نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھا، دنیا میں کوئی بھی شاپنگ مال میں جائے گا، یہ لینا ہے پیسے دے گا لے لے گا، کارڈ دے گا لے لے گا، یعنی کوئی ٹینشن نہیں، بڑے سے بڑے بنگلے میں رہے گا، اچھے سے اچھے کار میں گھومے گا، اتنی بڑی نعمتیں اللہ اس کو دیے ہوں گے۔ اللہ اس کو حشر میں لائیں گے، حشر میں لا کر کیا کریں گے؟ جہنم میں ایک ڈبکی لگائیں گے، ڈپ کیا بولتے ہیں؟ ڈپٹی بولتے ہیں، ٹی کے بال میں کیا ڈالتے ہیں؟ ویسا اللہ تعالیٰ اسے کہاں ڈبائیں گے؟ جہنم میں۔ دنیا میں کیسا تھا وہ؟ بہت، کبھی پریشانی نہیں دیکھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، آپ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس جن کو ہم بولتے ہیں، وہ میگزین میں آیا فرسٹ نمبر پہ ورلڈ میں ریچسٹ مین ان دا ورلڈ، بہت بڑا مالدار آدمی ہے جس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کل حشر میں لائے جائیں گے، سنگل ڈپ کہاں لگائیں گے اس کو؟ جہنم میں لگا کر اللہ پوچھیں گے، اے میرے بندے دنیا میں کبھی راحت دیکھے تمہیں؟ کیا پوچھیں گے؟ دنیا میں کبھی راحت دیکھے؟ تو وہ بندہ کہے گا اللہ راحت کیا ہوتی ہے، آرام کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا، حالانکہ دنیا کی پوری زندگی کہاں گزری؟ نعمتوں میں گزری۔ اسی طرح ایک اور آدمی کو لائیں گے جو دنیا میں پریشان تھا، گھر کا کرایہ دینا، ہاں ادھر بچے کی فیس بننا، بیوی بیمار ہوئی تو اسپتال کو لے جانا، ڈاکٹر کی فیس دینا، ہاں گاڑی خراب ہوئی تو گاڑی کی ریپیئر کرانا، ہاں اچانک کوئی گھر میں کوئی بلب چلے گیا، پھر اس کے لیے ایکسس، آدمی کے ایسے کتنے اخراجات ہیں، قدم قدم پر پریشانی ہے، کبھی اس نے سکھ نہیں دیکھا، کبھی اس نے سکھ نہیں دیکھا۔ ایسا آدمی اگر نیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن ایک سنگل ڈپ کہاں لگائیں گے؟ جنت میں۔ پھر اس سے پوچھیں گے میرے بندے کیا تو نے تکلیف دیکھی؟ دنیا میں کوئی پریشانی کوئی ٹینشن تھی؟ وہ بولے گا کہ اللہ میں نہیں جانتا کہ ٹینشن کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ تو میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں بچے، سب کو معلوم ہو گیا دنیا کی پوری زندگی کی تکلیف جنت کے ایک ڈپ کے برابر نہیں، جنت کے ایک غوطے کے برابر نہیں۔ اور دنیا میں جو کچھ راحت ملتی ہے، انعام، آسائشیں، عیاشیاں، وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ایک ڈبکی لگائیں گے تو ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ لیکن دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے کسی کو مفر نہیں ہے، اس کا کوئی بچے گا نہیں۔ ہر آدمی کو اپنی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا بچوں کو بھی اپنی پریشانیاں ہیں، بچے کی بھی اپنے پرابلم ہیں، آپ کے اپنے پرابلم ہیں۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے اپنے حساب سے غم ہوتا ہے۔ غم کسے بولتے ہیں؟ غم بولے تو معلوم بیٹا، گریف۔ غم کسے بولتے ہیں؟ سیڈنس، غم۔ ٹائپس آف غم ہے دنیا میں، کیا ہیں؟ الگ الگ غم ہے۔ کچھ غم ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں۔ غم بھی کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، معلوم آپ کو۔ درد بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک درد بھی میٹھا ہوتا ہے، درد لگا تو اچھا ہوتا ہے وہ۔ ویسا کبھی غم بھی میٹھا ہوتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کا غم ہے۔ ہمارے سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں وہ امت کے غم میں، امت کی ہدایت کو لے جانے کی غم میں گھلے جاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت آیتوں میں اس کا ذکر کیا،
فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الکہف آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مکے میں ہیں، بہت کم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، مکے کا پاپولیشن آبادی اس زمانے میں 1.5-2 لاکھ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چند لوگ بیٹھتے وہاں جاتے، بولتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو کچھ لوگ اللہ کے نبی کی بات سنتے، تمہیں بھی کیا کرنا، کون تو بھی غلط آدمی غلط کرتا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی بت پرست ہے، خبروں کا پجاری ہے، کوئی وثنی ہے، بت پرست ہے، اسے سمجھانا، بولنا کہ نہیں بھئی یہ سب نہیں کرنا، یہ سب رانگ۔ کسی کے ہاتھ میں ڈوری ہے، ہاں کسی کے ہاتھ میں ڈوری ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں نا، ماشاء اللہ۔ لیکن کسی مطلب ایسا رہنا، ہم بھی بچنا دوسروں کو بھی بچانا، نہیں ہمیں جنت میں گئے تو سب کو لے کو جانا، نہیں میں اکیلا جا تو سب بھی یاد رہا بولے تو نہیں ہوتا۔ ہم جنت میں ایسے جانا ساروں کو لے جائیں۔ اللہ کے نبی کی یہی تڑپ تھی۔ مکے کے اس ماحول میں اللہ کے نبی یہی کہتے تھے، اور اللہ کے نبی کی یہ تڑپ تھی، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ، اللہ کے نبی کی تڑپ تھی۔ اسی تڑپ کو لے کر ہم جئیں، یہ کہ آس پاس کے جتنے لوگ ہیں کیا ہیں، سارے مسلمان ہو جائیں، سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو کل اتوار ہے، نہیں کل اتوار ہے، ہم لوگ ہمارے محلوں میں دیکھتے ہیں صبح 6 بجے، اتوار کے 6 بجے آپ پرسواکم چلے جائیں، پرسواکم میں ڈوٹن سے پہلے بہت سارے چرچ ہیں، وہاں بھی ہم دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے، فیملی پورے ممبرز اپنا اپنا وہ بک لے کے کہاں جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف گئے تو مسجدوں کو ہم مسلمان جاتے، نہ عورتیں آتی نہ بچے آتے، ہاں تو یہ ہمارا دین نہیں۔ ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اگر تم فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے لیے اٹھتے ہو تو اپنی پیاری بیوی کو بھی جگاؤ، اگر وہ نہیں جاگتی ہے تو بڑے محبت سے اس کے چہرے پر پانی ڈالو کہ وہ بھی جاگ کر تمہارے ساتھ عبادت کرے، وہ بھی جاگ کر تمہارے ساتھ عبادت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے لیے جاتے تو فجر کی نماز سے پہلے اپنے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے، کہتے الا قوما فصلیا، علی اور فاطمہ اٹھو فجر کی نماز پڑھو۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، اب ہمارے ساتھ ساتھ کس کو اٹھانا ہے، گھر میں اور لوگوں کو بھی اٹھانا ہے۔ یا تو آدمی بیوی سے ڈرتا ہے کہ کہیں بیوی خفا نہ ہو جائے، غصہ نہ ہو جائے، آہستہ سے اٹھ کے اندھیرے میں شرٹ نکال کے آہستہ سے ڈور بند کر کے کہ ڈور کا آواز بھی نہیں آنا، بیوی اڑ جائے گی، ایسا کیا کرتا، چپکے سے جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو جا رہے ہیں، آپ کی بیوی ذکر کرتے بیٹھی، آئے تک ذکر میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم نے جو اتنا لمبا ذکر کیا ہے، میں نے ایک دعا پڑھی ہے جو سب پر حاوی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھائی، بہرکہ تو سب سے ایک غم ایسا ہوتا ہے جو انبیاء کا غم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی غم تھا مکے میں سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، وہی غم ہم لوگ لے کر جئیں کہ ہمارے آس پاس اس محلے میں جتنے ہیں سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، جو مسلمان ہیں وہ صحیح عقیدے والے ہو جائیں۔ تو میں آپ نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی ٹیم کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا دین ایسا سیدھا سادہ دین نہیں، عقل مندوں کا دین ہے۔ ہمارا دین کون سا ہے، عقل مندوں، دیوانوں کا دین نہیں، ہمارا دین دیوانوں کا دین نہیں۔ چھوٹا ایک ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں
مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ایک طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جا رہا، ایک طرف سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عمار، سب کو لوگ مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر کہا، دیکھو ہمارے قریب میں ایک کنٹری ہے ابیسینا، حبشہ، تم لوگ وہاں چل جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ ہانسٹ ہے، بڑا اچھا ہے، ظلم نہیں کرتا اور نیک ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلایا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم کیسے تھا، کیسے اللہ کے نبی کو معلوم ہوا۔ اللہ کے نبی کبھی گئے کیا؟ حبشہ گئے، ابیسینا گئے؟ وہ تو مکی میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ اللہ کے نبی نے ان حاجیوں سے معلوم کیا، ان زائرین سے معلوم کیا جو وہاں سے آتے تھے، حبشہ کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ اور 2 مرتبہ صحابہ مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے، جانے والوں میں کون کون تھے؟ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوسرے لوگوں کو بھیج دیا ہو، اپنے خاندان کے لوگوں کو رکھ لیا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے ساتھ حبشہ جاؤ، اور جعفر بن ابی طالب اپنے خاندان کے، ان کو بھیجا کہ حبشہ جاؤ۔ یہ مسلمان سارے حبشہ چلے گئے۔ تو ایک بات میں سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا دین اتنا منصوبہ بندی اور اتنے پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے کہ ہم ہر طرف کی خیر و خبر رکھیں۔ آپ اس محلے میں ہیں تو آپ سارے گلیوں میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھنے کے قابل ہیں، کتنے بچے آپ کے مدرسے کو پڑھنے نہیں آتے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ آپ کے پاس ہے جمیل بھائی؟ ہاں ہے۔ تو آپ اسے کیا کریں، ایوری منتھ اپڈیٹ کریں۔ کبھی کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ نئے لوگ آ کر بستے ہیں، آپ ان کا اپڈیٹ رکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے مسجد کو آ سکتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوہ عورتیں ہیں، کتنے لوگ بچے یتیم ہیں۔ آپ اپنے محلے کی خبر گیری کریں، آپ کا محلہ نہ سنبھالیں۔ اللہ کے نبی مکے میں بیٹھے ہیں، حبشہ کے بادشاہ کی خبر ہے کہ وہ نیک ہے، آپ اس محلے میں ہوں، اس محلے کی بیوہ عورتوں کی اگر آپ کو خبر نہ ہو تو پھر یہ حدیث کس کے لیے ہے کہ جو شخص یتیم اور بیوہ عورتوں کی خبر رکھتا ہے، ان کی داد رسی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، تو اپنے محلے کی خبر آدمی کو رکھنی چاہیے، اس لیے رکھنی چاہیے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، یتیموں کا، بیواؤں کا، بے کسوں کا۔ کتنے پیشنٹ آپ کے محلے میں ہیں جو دوائی کو ترستے ہیں، ہاں، آپ اس کی خبر رکھیں تاکہ آپ ان کو سپورٹ کر سکیں اور دوائی دے کر ان کی مدد کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو حبشہ بھیج رہے ہیں، حبشہ لوگ جا رہے ہیں، تو جا کر لوگ وہاں بس گئے، جا کر وہاں مکے سے جا کر وہاں بس گئے۔ اللہ کے نبی کے داماد ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، اور ان کی بیٹی رقیہ ہے، وہ مکے سے دور گرمی کا علاقہ، افریقہ کا علاقہ، وہاں وہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے مکے کے، ان کو بھی اور زیادہ یہ ہوا، ارے مسلمان بچ کے ادھر چلے گئے، چلو یہاں سے ایک جماعت بھیجتے ہیں، وہ بادشاہ کے پاس جائیں گے اور جا کر وہاں ان کو واپس لائیں گے۔ تو ایک جماعت انہوں نے بھیجی، اس میں داہیۃ العرب، مکے کے مشہور لیڈر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، عبداللہ بن ربیعہ، ایسے بڑے بڑے مکے کے سردار حبشہ کے لیڈر کے پاس، بادشاہ کے پاس پہنچے، بولے کہ بادشاہ، ہمارے مکے سے کچھ لوگ آ گئے ہیں جو نیا دین اختیار کر کے آپ کی کنٹری میں آ گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ بادشاہ نے اچھا پوری بات سنی، سننے کے بعد کہا کہ میں تمہارے حوالے کر دوں، اچھے اچھے گفٹ بھی لے گئے۔ کیا لے گئے؟ تحفے لے گئے۔ بولا کہ اچھا یہ تحفے دے کے بادشاہ کا دل کیا کریں گے؟ بدل دیں گے، مسلمانوں کو وہاں سے بھگا کے لائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا، اصحمہ، اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اصحمہ،
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے میں ان کو بھی بلا کے سنتا ہوں، جب تک میں وہ سیکنڈ پارٹی کو نہ سن لوں میں آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کوئی بھی فیصلہ آپ کے پاس آئے، دو طرف کیا کرنا؟ سننا۔ آج ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا، میاں بیوی کے جھگڑے مسجد میں آتے، انہوں 5 نمازوں میں آتے، حضرت امام صاحب کو بیٹھ کو نمو پنڈاٹی اپنی پنڈرا یپو میں تگادا پنڈوارے سنڈے پڑوارے کیا کیا بولتے امام صاحب۔ اس کے بعد چائے پلانے جاتے امام صاحب کو، امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ پوری باتیں سن لیتے۔ اس کے بعد بیوی جو بولتی کبھی کیا ہوتا، سمجھ میں آتا، کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، فیصلہ کرنے والا کیا کرنا؟ دو طرف کی باتیں سننا کہ حق کس کے ساتھ ہے، دو طرف کے لوگوں کو بٹھا کے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ تو دونوں طرف کے لوگوں کو بٹھا کے دونوں طرف کی باتیں سن کے کیا کرنا؟ فیصلہ کرنا۔ اصحابہ نے مسلمانوں کو بلایا تو مسلمان پریشان ہو گئے، ارے ہم لوگ اس کنٹری میں آئے، بادشاہ نے ہم کو امان دی، پھر کیوں بلا رہے؟ مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے ہی مسلمان وہاں گئے، دیکھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ان کو دیکھے مسلمان پریشان ہو گئے، اس لیے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا جاتا تھا داہیۃ العرب، یعنی بہت ہی بات کرنے کا انداز، کیسے ڈیل کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کو تجربہ تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو یہ لوگ مکے سے آئے ہیں اور تم لوگوں کے تعلق سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، تو تمہاری طرف سے کون بات کرے گا؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ بہت بڑا موقع تھا، کس کے سامنے بات کرنا تھا؟ بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کا دربار، بطارقہ پورے پوپ پاسچر پورے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کا دربار ہے جہاں بڑے بڑے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اپنے طرف سے جعفر بن ابی طالب، جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ یہ بات کریں گے۔ جعفر بن طیار، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہوں نے، طیار ان کا لقب ہے، جعفر بن ابی طالب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا بولو تم کیا بولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیاں بدل دی، پہلے ہم لوگ ایسا جیتے تھے، مردار کھاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ کسے؟ بیٹیوں کو۔ بیٹی اچھی کہ بیٹے اچھے؟ بیٹا ہاں، بیٹا اچھا۔ اب یہ بیٹے ہیں تو وہی بولیں گے بیٹے اچھے ہیں۔ اگر بیٹے اچھے ہوئے تو اللہ کے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی۔ ہاں، ابھی انہوں کیا بولے؟ بیٹے اچھے بولے نہیں، تو اللہ کے رسول کو کتنے بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹے۔ ابراہیم شروع میں بچپن ہی میں کیا ہو گئے؟ انتقال کر گئے۔ اللہ کی مرضی، نہ بیٹیاں بیٹے، دونوں باپ کے لیے نعمت ہے۔ ہمارے پاس یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، لیکن انصاف کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب بازو بیٹھے ہوئے تھے، فوراً بیٹا آیا، اٹھا کے یہ ران پہ بٹھا لے حضرت، اور ایک بیٹا آیا اٹھا کے یہ ران پہ نیچے بٹھائے، بیٹی کو نیچے بٹھائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے اور ایک ران پہ بیٹی کو بٹھا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، آپ کی بیٹی فاطمہ ایسے آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، بیٹی کو آگے چل کر لیتے، اپنی جگہ لا کر اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو بیٹی اور بیٹا یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، لیکن باپ دونوں کو ایک ہی طرح سے نہیں کیے۔ لیکن ہم ویسے نہیں ہیں جیسے کل ہم نے 4 دن پہلے
ہمارے ایک نیبر کنٹری میں ایک مسلمان 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں اس نے ماری. کس نے؟ بیٹی کو، اپنی بیٹی. کیا نہیں چاہتا تھا وہ؟ بیٹی نہیں چاہتا تھا. تو لوگوں کو ہم لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ بیٹی اور بیٹے کا فرق ہمارے پاس نہیں. یہ کافرانہ، ملحدانہ، منافقانہ عقیدہ ہے کہ بیٹے اچھے ہیں، بیٹی پرائے ہے. یہ سب ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہنا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. دونوں برابر ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو کتنی بیٹیاں دی؟ 4 بیٹیاں. ماشاءاللہ. بیٹی آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹی کی کفالت کرتا ہے، اسے پالتا ہے، پوستا ہے، پھر اس کی شادی کرتا ہے، اس کے لیے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، ان کو جنت کی بشارت سنائی گئی. اور اسی طرح بہرکیف باتیں یہ ہیں. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے. تو جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں تقریر کی کہ ہم بچیوں کو پہلے ایسا زندہ دفن کرتے تھے. انہوں نے آ کر بتایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک بچی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جانے لگے، پیچھے آئی، چاچا. تو اس بچی کی کفالت کے لیے تینوں صحابہ نے لڑائی کی. یہ بچی کو میں پالتا ہوں. تو عورت بچی آپ کے لیے، اکثر بچی کس کی طرف جاتی؟ ابا. کون بولے؟ جمیل بھائی، آپ کی بچی کون بولے؟ باپ کی طرف جاتی. بچی اکثر کیسے رہتی ہے؟ آپ جب گھر میں جائیں گے تو سب سے پہلے بچی کیا کرے گی؟ ابا کھانا کھائے، کیسے ہیں؟ یہ لوگ ڈریس پہن کے باہر بھاگتے رہتے، پینٹ پہن لے، پہن کے کہاں جاتے؟ باہر. لیکن بچی کیا کرے گی؟ آپ کو پاس و لحاظ یہ کرے گی، ابا کیسے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، پانی لاؤں، بیٹھیے. تو بہرحال اولاد نعمت ہے، اس نعمت کا خیال کرنا چاہیے. تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دربار میں تقریر کر رہے ہیں. بتایا اور پھر یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، انصاف پسند بادشاہ ہے. بادشاہ خوش ہو گیا، بولا کہ کیا تمہارے نبی نے یہ کہا؟ بولا کہ ہاں، اللہ کے نبی، ہمارے نبی نے تمہارے تعلق سے یہ باتیں بتائیں. دیکھیے، اسی کو کہتے ہیں بات کرنے کا انداز، اور بالکل سچی بات تھی. بہرحال بات لمبی ہے، تو میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ امت کا غم مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے. انبیاء کو بھی غم ہوتا تھا. ہم لوگ نیک ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں. آپ کے دل میں یہ غم ہونا چاہیے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب عورت نہ ہو، کوئی بدعقیدہ مرد نہ ہو، کوئی مفلوک الحال مفلس نہ ہو، کوئی مسلمان مرد عورت بھوکے نہ سوئیں. اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. کوئی ایسا نہ ہو کہ اسلام مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کی طرف دیکھیں. آج ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں. ہم مسلم محلوں میں دیکھتے ہیں کہ کتنی لڑکیاں غیروں کی طرف، ان کی طرف جذباتی انداز میں جھکتی نظر آتی ہیں. بولتی ہیں کہ وہ ہم سے شادی کے لیے پیسے نہیں مانگتے، وہی مسلمان لڑکے سے شادی کرنا ہے، جہیز دو، یہ دو، وہ دو. کسی غیر سے شادی کریں گے تو یہ سب مسئلے نہیں رہتے. ایسا بھی انداز. تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو اپنے محلے کا ہم لوگ احساس کریں، دینی شعور ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو اس کا غم آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے. یہ اچھا غم ہے، اسی غم کی ہم بات کر رہے تھے. اسی طرح اچھے غم کی جب بات آتی ہے تو استاد اور والدین کا غم ہے. یہ جو استاد ہیں ہمارے، قرآن کے استاد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن اچھا پڑھ لیں. آپ اگر اچھا پڑھیں گے تو ان کو کچھ ملتا ہے کیا؟ آج 2 آیتیں آپ یاد کر لیے، فوراً ان کی جیب میں پیسے آ جاتے ہیں. آپ کے ابا امی کی جیب میں فوراً پیسے آتے نہیں آتے. آپ اگر اچھا پڑھتے ہیں، جتنے میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، آج
آپ کے ماں باپ کی اچھے تربیت کی وجہ سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے اچھے آپ کو پڑھانے کی وجہ سے 2 نوالے روٹی آپ کھا رہے ہیں، آپ کے ماں باپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ آپ میں سے اکثر کے ماں باپ، میرے ماں باپ قبر میں سو رہے ہیں، مٹی میں سو رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے قبروں کو نور پر نور بنا دے، آمین۔ تو جب بھی ہمارے ماں باپ ہم کو پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، استاد سکھانا چاہتے ہیں، تو اس کا فائدہ مجھے ملتا ہے۔ آپ اچھا جئیں گے، آپ کے ماں باپ اس وقت تک نہیں رہیں گے جب آپ کمانے لگ جائیں گے، آپ بیوی کو اچھا پال سکیں گے، آپ بچوں کی تربیت کر سکیں گے۔ یہ غم ہے جو آپ کے ماں باپ، آپ کے ٹیچرز، آپ کے اساتذہ اپنے دل میں لیے جیتے ہیں، تو اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں، طریقہ اچھے آداب سیکھتے ہیں، اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آدمی کو یہ غم ایسا بھی ہوتا ہے، مستقبل کا غم ہوتا ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو یہ غم لاحق ہوتا ہے، مستقبل کا غم، فیوچر کا غم، کہ اچانک مجھے کچھ ہو جائے۔ ابھی کووڈ کا زمانہ تھا تو اکثر لوگ یہ ہو گئے کہ اگر میں چلا جاؤں تو میرے بیوی بچے کیا ہوں گے؟ تو یہ ایک غم ہے جو آدمی کو ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ پر بھروسہ ہے وہ اس غم میں نہیں جائے گا۔ بولا کہ اللہ، جب ہمارے ابا جب بچپن میں چلے گئے تو اللہ نے مجھے پالا تھا، اگر میں چلا جاؤں، آدمی اپنے وقت پر جاتا ہے، کوئی وقت سے پہلے نہیں جاتا۔ اگر اللہ کسی کو لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کی بندوبست کرتا ہے۔ تو مستقبل کا غم، اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یعنی تم غم نہ کرو اور تم افسردہ دل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیتیں اس سلسلے میں کہی ہیں۔ کبھی آدمی کے دل میں گناہوں کا غم ہوتا ہے، گناہ، پاپ۔ آپ سے مجھ سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کا غم بھی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کیسے ہمارے غم مٹیں، کیسے ہمارے گناہ مٹیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آدمی کو ہمیشہ یہ غم ہوتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، تو آدمی کو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل حشر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے رکھ دے کہ فلاں فلاں وقت تم نے یہ گناہ کیے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو جھوٹے تہمت کی گناہ کا غم ہوتا ہے، مطلب یہ غلطی آپ نے نہیں کی، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا، تو دل کو کیا ہوتا ہے؟ ارے میں کیا بھی نہیں کرا، چھپ کے کیا بولتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو بھی ایسا ہوتا ہے، کیا بھی نہیں کرے سوچ کیا کرتے ہیں پیرنٹس، تو ایسا کرا ویسا کرا بولتے ہیں۔ آپ آفس میں کوئی غلطی نہیں کرتے لیکن آپ کو کیا بولتے ہیں؟ تم ایسا کرے ویسا کرے، یعنی نہ کردہ گناہ کا غم۔ تو سیرت کی روشنی میں ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایسا ہی یہ گناہ کا غم لگا تھا میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن پریشان تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے برات نازل کر دی کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے۔ تو کبھی اس کا بھی غم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے جو ان سارے غموں کو دور کرنے والا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس زمانے میں اتنا قرآن یاد نہیں تھا، لیکن سورہ یوسف کی ایک آیت میں نے پڑھی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ صبر جمیل ہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کبھی اس دنیا میں غم کی بات جب آتی ہے تو کبھی قرض کا غم بھی ہوتا ہے۔ قرض کیا ہے؟ قرض کیا ہے؟ قرض کسے بولتے ہیں؟ کیا شیخ تمہیں بھی وہ بات بھی پوچھتے؟
ہمیں لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جو مقروض نہیں ہیں؟ ہاں، ہم لوگ میں کیا ہیں، ایک 70% تو کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کسی کو بے نیاز بناتا ہے، کسی کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اکثر لوگ کیا لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں۔ میرا الحمدللہ ہمارے پاس بیت المال بھی ہیں، عبداللہ بھائی ہے نہیں، ہمارے پاس بیت المال ہے، تو صرف کوشش اس لیے ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی سودی خور کے پاس قرض لینے کے لیے نہ جائے، وہاں اس کے پاس سود خور جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کا خون چوستے ہیں، ان کے پاس نہ جائے، جا کے بیت المال رجوع ہو، بیت المال سے قرضہ لے، بیت المال سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن قرض ایسی چیز ہے جو آدمی کو ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، قرض لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آدمی اللہ کے سامنے آتے ہیں، سنو بیٹا، ایک آدمی اللہ کے سامنے آتے ہیں، حشر میں ایک آدمی کو بلایا جاتا ہے، وہ آدمی سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے، زندگی میں کیا تو بھی کرے؟ تو وہ آدمی کا نام اعمال دیکھا جاتا ہے کہ ایک نیکی ان کے پاس نہیں، کیا نہیں ہے، کیا بھی کرے، لیکن ایک نیکی ان کے پاس ہے۔ انہوں کیا کرتے تھے، لوگوں سے معاملہ کرتے تھے، لوگوں سے معاملہ کرتے تھے، لوگوں سے لین دین کرتے تھے، اور اپنے آفس کا جو اسٹاف ہوتا تھا ان کو بولتے تھے، دیکھو جن لوگوں کو ہم قرض دیتے ہیں، جن لوگوں کو ہم قرض دیتے ہیں ان سے کیا کرو، جو آسانی سے دے سکے لے لو، زور زبردستی نہیں کرو، کوئی دینا نہیں چاہتا ہے تو اسے اور ٹائم دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے اسے کیا کر دیا، جنت میں جگہ دے دیا۔ تو لوگوں کو قرض دینا یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، لیکن قرض لینے والا بھی کیا کرنا، دینے کی نیت سے لینا۔ آج قرض لینے والا کون سی نیت سے لیتا، ان کو دینا نہیں ہے، انہوں کیا کرتے ہیں، اپنے اس میں حساب لکھ لیتے ہیں، یہ مہینے میں ان کو ٹھکایا تو آئندہ مہینے میں ان کو ٹھکانا سو، 12 مہینے میں 12 آدمیوں کو پوچھ پھر لے کو آنگا راؤنڈ۔ مجھے کیا کرنا نہیں ہے، قرض دینا نہیں۔ اگر آدمی قرض دینے کی نیت سے اگر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، قرض کی ادائیگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غم ہے جو انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ اور ایک غم جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، اکثر لوگ فون کرتے رہتے ہیں، شیخ صاحب آج رات میں یہ خواب دیکھا، کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا کرتے، تم نہ دکھتے کیا ایسے خواب دکھتے ہیں؟ کیا ہوا، تم نہ دکھتے ہیں اس کا جواب، ہاں ڈراؤنے خواب۔ تو بولا کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار آدمی، شیطان انسان کو ڈرانے کے لیے، پریشانی میں ڈالنے کے لیے کوئی شیطانی خواب آتا ہے، اس کا علاج بتلایا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، میں آپ کو یہ خواب کا تذکرہ بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے کہ رات میں کوئی خواب دیکھے کیا؟ تو تھوڑا توجہ سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ حدیث کا احترام ہے کہ اسے توجہ سے سنا جائے۔ کھائے پیے مجھے اس کا کوئی نہیں ہے، کھانا پینا اچھی بات ہے، آپ کھائیں گے تو اور توجہ سے سنیں گے۔ ہاں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خواب بیان کرتے تھے۔ تو خواب بیان کرتے تھے تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی یہ خواب دیکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا خواب بھی بیان کریں۔ تو کہتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں مسجد میں سو جایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں،
میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں مسجد میں سو جایا کرتا تھا، تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی ایک اچھا سا خواب دیکھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میری تعبیر بیان کریں گے۔ ایک رات سوتے ہوئے میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر میرے اندر بھی کوئی بھلائی ہے تو مجھے بھی ایک اچھا خواب بتلا۔ رات کو سوتے ہوئے صحابہ دعا پڑھ کے سوتے تھے، ہم کو بھی دعا پڑھ کے وضو کر کے سونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیسا خواب؟ رات میں کیسا خواب دیکھ رہے ہیں؟ 2 فرشتے آئے ہیں۔ فرشتے بولے تو وہاں 2 ہیں، یہاں 2 ہیں، ہاں فرشتے بہت ہیں، فرشتے بہت ہیں، یہ 2 فرشتے معلوم بچے کو، ہاں تو فرشتے بہت ہیں۔ فرشتے پورا آبزرو کرتے ہیں تمہیں کیا کرتے ہیں، زبان سے کیا بولتے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو بھی زبان سے بولتے ہیں فرشتے کیا کرتے اسے لکھ لیتے، ہاں تمہیں یہ ٹائم کو ایسا بولے کہ ساری چیزیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے خواب میں، دونوں کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کرس تھا۔ کرس بولے تو ایسا، یا کو بڑا ایسا رنگانی یہ کا مارتے نا، اس لوہے کا بڑا کرس، ہاں وہ مجھ کو لے کر دوزخ کی طرف چل دی۔ خواب میں دیکھ رہے ہوں، خواب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر دوزخ کی طرف چل دیے۔ تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں خواب میں، یا اللہ یہ لوگ مجھے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، مجھے دوزخ سے بچا۔ تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور فرشتہ آیا، اس کے ہاتھ میں بھی لوہے کا کرس ہے، ہتھوڑا ہے بڑا سا۔ تو وہ فرشتہ بولا تمہیں ڈرو نہیں، تم نہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بہت اچھے آدمی۔ وہ فرشتہ کیا بولا؟ تمہیں بہت اچھے آدمی ہیں، نماز کثرت سے پڑھو، نماز کیا کرو؟ حبی پڑھو، بہت پڑھو۔ تو آخر میں یہ تینوں فرشتے لے کر مجھے دوزخ کے کنارے پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ ایک کنویں کی طرح گول ہے، کنواں بولے تو باوڑی ویل گول ہے، تو اس کے دونوں طرف بڑے بڑے مٹکے ہنڈیاں رکھے ہوئی ہیں، ہانڈیاں، اور ہر 2 مٹکوں کے درمیان ایک فرشتہ کرس لیے ہوئے کھڑا ہے، ہتھوڑا بڑا سا لوہے کا۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو اس کنویں میں ایسے بھی دیکھے جو سر کے بل اونچے زنجیروں میں لٹکے ہوئے ہیں، زر لوہوں کو سرا سے لٹکا ہوئے ہیں باوڑی میں نے دیکھا۔ ان میں سے بعض کو میں نے پہچان بھی لیا، اس میں کون کون ہے؟ وہ قریش کے قبیلے کے ہیں۔ وہ تینوں فرشتے مجھے دوزخ دکھانے کے بعد دائیں سمت میں لے گئے، وہاں سے مجھے وہ فرشتہ لائے۔ رات ہو گئی، صبح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو بہن ہیں عمر کی بیٹی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی عبداللہ بن عمر کیا دعا کرے تھے اللہ سے؟ بول سکتے کوئی؟ کیا دعا کرے تھے بیٹا؟ کیا دعا کرے؟ کیا تمہیں اچھا خواب بتلا بول کو نہیں؟ اللہ سے کیا دعا کرے؟ یا اللہ کوئی اچھا خواب مجھے بتلا۔ لیکن یہ جو خواب دیکھے اچھا تھا خراب تھا؟ ہاں جہنم کی طرف لے گئے فرشتے۔ تو اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہیں، یہ خواب بول کا مطلب کیا؟ جیسے لوگ پوچھتے نہیں شیخ صاحب یہ خواب کی تعبیر بولو، میں کتنے تعبیرہ بولا، مجھے کیا ہونا، کیا کیا کی خوابہ دیکھتے ہیں ایسا ویسا۔ تو ہر خواب کی تعبیر ہم لوگ نہیں بول سکتے ہیں، آپ بس اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں نے جو دیکھا ہے اس میں خیر مجھے عطا فرما، خیر عطا فرما، اگر برائی ہے تو مجھے بچا دے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہ۔ حفصہ
ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کی بیوی، ہم تمام کی ماں ہیں، جا کر بتایا کہ رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب، آپ اللہ کے نبی سے پوچھ کر مجھے بتائیں۔ اب زوجہ بتائیں گی تو اللہ کے نبی جواب دیں گے، ویسے صحابی بولتے لیکن یہ بھی بولتے تو جواب دیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا۔ کیا بولا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر بہت نیک آدمی ہیں اگر رات کو تہجد پڑھا کریں۔ یہ فرشتے جو خواب میں کیا بول رہے ہیں؟ تہجد کی پابندی کرو، یہ بتانے کے لیے آئے، یہ خواب کی تعبیر ہے۔ تو نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب سے یہ خواب انہوں نے دیکھا تب سے زیادہ نفل نماز پڑھنے لگے، بہت زیادہ نفل پڑھنے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بہت سارے غم ہیں جو انسان کو زندگی میں لاحق ہوتے ہیں، تو غموں کا علاج کیا ہے انشاءاللہ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان غموں کا علاج ہم کیسے کریں؟ اب تک ہم کیا سن رہے تھے؟ کتنے قسم کے غم ہیں، ہاں بہت سارے غم ہم نے سن لیے، اب اس کا علاج ہم سنتے ہیں۔ تو دیکھیے، بیماری تو بتا دیا میں نے، لیکن علاج بھی تو بتانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ کون سا؟ ہمارا جو عقیدہ ہے یہ اچھا ہونا چاہیے۔ ہماری مصیبت کیا ہے؟ اللہ کی مار پہ مار پڑتی ہے، لیکن ہم لوگ اچھا عقیدہ لانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم لوگ 8 بجے نہیں، میرے پاس دم رہنا نا، میرے پاس انرجی رہنا، دعا کیجیے انشاءاللہ۔ تو صبح سے میں مصروف ہوں، فجر بعد IRGC میں درس تھا، اس کے بعد پھر ہماری شورا میٹنگ تھی، اس کے بعد KP ILM انٹرنیشنل اسکول کا سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن تھا 1 بجے تک، اس کے بعد پھر میں اس کی پریپریشن میں تھا، اب یہاں پہنچا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے وقت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت دے۔ تو یہ جو انسانی غم ہے، ہم میں سے سب کو کچھ نہ کچھ ٹینشن ہے، کچھ نہ کچھ غم ہے، کچھ نہ کچھ ہماری پریشانیاں ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کا جو حل ہے، جو علاج ہے، پہلا علاج ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پریشانیاں آتی ہیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ہم کو مشرک نہیں بنایا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ کہیں نیمبو لے کر پہنچ جائیں، کہیں نذرانہ پیش کر کے کہیں کہ ہمارے پورے پرابلم حل ہو جائیں، نہیں، ہم یقین رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث، دوسری وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پریشانی اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے وہ پریشانی کسی اور کے حق میں نہیں جائے گی، نہیں، جو پریشانی جس کے حق میں اللہ نے لکھی ہے اسی کو ملے گی۔ تو آپ کو عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، یا اللہ پریشانیاں تیری طرف سے آتی ہیں، یا اللہ اس پریشانی کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ، توکل، جیسے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے اور دیکھا قوم کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے فرعون، سامنے دریا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے کہاں پھنسا دیا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر جرار ہے، ہم تو یہاں مارے جائیں گے، یا تو سامنے بھاگیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ نے بھی فوراً کہا کہ موسیٰ ایسا کرو، اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ لے کے کیا کرو، سمندر پر مار دو۔ کالطود العظیم، سمندر 2 ٹکڑوں میں بڑھ گیا، پہاڑوں کی طرح، بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ کبھی آپ کو بھی ایسی ہوتا ہے، گھر میں پریشانی آ جاتی، انہوں بیمار، انہوں بیمار، جیب میں پیسے نہیں، مہینے کا آخری دن،
ہاں سیلری ختم ہو گئی، گھر میں چاول ختم ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، اچھا ایسا کرو وہ مسجد کرے ڈوریاں ڈالتے کرتے ذرا ڈوری ڈال کر، ڈاکٹر جانے پیسے نہیں، کیا کرو ڈوری ڈال کر، ایسا ہوتا کیا بیٹا؟ ڈوری ڈالنے سے شفا ملتی ہے۔ ہاں تو ایسے وقت میں آپ کو ثبات قدمی چاہیے، ہاں ایسے وقت میں آپ مضبوط پہاڑ کی طرح ہو جائیں۔ بولے کہ نہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں ہمارے درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، تو ہم مضبوط رہیں، پہاڑ کی طرح رہیں، صحیح عقیدے والے رہیں۔ دوسری چیز حصول تقوی، تقوی تمہارے اندر ہو، میرے اندر ہو۔ تقوی کہاں ملتا شعیب صاحب؟ تقوی کا تو ملتا کیا جمیل صاحب؟ ہاں تقوی کا ملتا بیٹا کون سی دکان میں ملتا؟ ہم تو بولتے ہیں تقوی، ہاں علماء نے مختلف تعریفیں کی، اس کے بارے میں بتایا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ ایک شیلڈ ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک تقوی۔ تو کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے سارے پرابلم حل ہو جائیں گے، تم کو کالج میں سیٹ بھی مل جائے گی، تم کو جاب بھی مل جائے گا، انٹرویو میں پاس بھی ہو جاؤ گے، کاروبار اچھا جانے لگے گا، ہاں کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے رہو۔ کوئی بھی پاپ کرنے لگو تو سوچو کہ میرا خالق اور مالک دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ایسا پاپ نہیں کر سکتا۔ زبان سے کوئی غلط بول رہے ہو تو سوچو کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، میرے نامہ اعمال میں رجسٹر ہو رہا ہے، میں نہیں غلط نہیں بول سکتا۔ تو کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تیسری چیز یہ غموں کا جو علاج ہے، کتنے ہوئے اب تک؟ پہلی چیز ہم نے کہا کہ اپنے عقیدے کو اچھا بنائیں، دوسری چیز تقوی، اپنے آپ کو متقی بنائیں، نمبر 3 زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ کبھی کیا ہو جاتا، یہ پائپ میں پانی جانا بولے تو پائپ صاف رہنا نہیں، اسے ہمیں کیا کرتے کیا کہ لکوڈ ڈال کو پائپ کیا کرتے صاف کرتے۔ ویسا تمہارے ذرے کام پینڈنگ ہیں، کام نہیں ہوتے۔ کبھی ایک صاحب آپ ہوتے کسٹمر میرے دکان تک آپ کو راستہ بدل دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کسٹمر ہوں آئے سر کا دکھتا کرتا ہے، یہاں تک آپ کو بس دکان کو چل جاتا ہے، ہاں میرے جاب ابھی لیٹر آگے سر کا دکھیں گا، جاب نہیں آتا، ہاں ایسا کام ہوئے سر کا دکھتا کرتا نہیں ہوتا کرتا۔ بولا کہ استغفار کرو، کیا کرو؟ اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو۔ ہمارے گناہ ہمارے کاموں کے درمیان کیا ہو گئے ہیں؟ اٹک گئے، ہمارے گناہ ذرا ٹرافک کیا ہوگا؟ بلاک ہو گئے، وہ سب ہٹے تو کیا ہوگا؟ ہمارے کام ہوں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا؟ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ آپ عربی نہیں بول سکتے، اردو میں بولو، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ میرے غلطیوں کو بخش دے، تو غلطیاں معاف کرنے والا ہے، میرے غلطیوں کی پردہ پوشی فرما دے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، یا اللہ میرے غلطیوں کو معاف کر۔ کہ ایسا نہ ہو کہ کل حشر کے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے جب ہماری غلطیاں ہو جائیں تو لوگ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو نیک سمجھتے تھے، ہم آپ کو دودھ کے دھلے سمجھتے تھے، اتنے سارے غلطیاں تمہارے ہیں، ایسا ہو سکتا نہیں۔ تو ہم مرنے سے پہلے ہمارے غلطیوں کو اللہ سے کیا کرنے؟ معاف کروا لیں۔ تو تیسری چیز توبہ استغفار۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، پریپئر ہو جائیے، استغفر اللہ توبہ کیجیے۔ چوتھا علاج ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کسے بولتے ہیں؟ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی نہیں، جو دعائیں ہیں دعاؤں کو کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں کے علاج کے طور پر
اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھلائی، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ احدا۔ یہ دعا بار بار اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتی تھی غموں کے علاج کے طور پر۔ اللہ کا ذکر ہے جو آپ کے اور میرے غموں کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، نیک اعمال کا اہتمام کریں، جو بھی نیکی ہو سکتی ہے آپ کریں۔ آپ سے کیا نیکی ہو سکتی ہے آپ کریں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، صدقہ کیجیے۔ پیسے نہیں ہیں، اپنے بچے کو ادب سکھائیے، وہ بھی صدقہ۔ ان یؤدب الرجل ولدہ خیر من ان یتصدق بصاع۔ آپ اپنے بچے کو ادب کی ایک بات سکھاتے ہیں تو ایک صاع خیرات کرنے سے بڑھ کر، یعنی بچے کو آپ ایک ادب کی بات سکھاتے ہو نا، دیکھو کھانا ایسا کھانا، ہاں گھر میں آئے تو سلام کرنا۔ کتنے بچے آپ کے گھر میں آتے سلام کرتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ۔ آپ اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ بچوں کو سلام کرنا، کبھی ہم اللہ کے نبی بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ بچوں کو سلام کرنا۔ ہم راستے میں جا رہے ہیں، کوئی گری پڑی چیز ہے، پتھر ہے، کوئی گر سکتا ہے، پتھر اٹھا کے کنارے رکھنا، ہاں یہ سارے کام ہیں، اس سے بھی ہمارے غم دکھ درد دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی حقیقت کو سمجھنا۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث سنائی تھی، دنیا کا غم غم نہیں ہے، دنیا کا دکھ دکھ نہیں ہے۔ یہ 4 روزہ زندگی ہے، جیسے بھی ہی گزر جائے گا۔ اصل میں چیز اخروی زندگی کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں آخرت کی زندگی کی فکر کریں، دنیا کی زندگی تو کیسے بھی ہمارے ساتھ گزرنے والی ہے۔ اور ایک چیز جس میں انہوں نے بتایا کہ آدمی کو دنیا کے غموں کے علاج کے لیے موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ابھی کووڈ کا زمانہ تھا، ہم نے میتوں کو دیکھا کیسے قبرستان میتوں سے بھر گئے تھے۔ ہاں ایک موقع پر ہم لوگ، مجھے کبھی 3 مرتبہ قبرستان جانا پڑتا تھا، کبھی ایک ہی مرتبہ 2 3 جنازے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ لوگ دیکھیں اپنے، ہر ایک نے دیکھا اپنے آنکھوں سے۔ تو اللہ نے اس سے آپ کو بچا کر یہاں بٹھایا ہے۔ یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ آپ کچھ کر لیں، میں کچھ کر لوں، ورنہ ہم بھی انہی کفن میں لپٹے ہوئے لوگوں میں سے ہوتے تھے۔ اللہ نے ہماری زندگی میں تمدید کی ہے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، تو اس لیے ہے کہ آپ میں نیک بن جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، ہماری عورتیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں، زندگی کے جو دن باقی ہیں اس میں تھوڑی موت کی تیاری کر لیں۔ ہاں اسی لیے کہا کہ آخرت کی تیاری ہم کریں۔ اور میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ نماز کی پابندی سے اپنی شروعات کریں، خاص کر فجر کی نماز۔ فجر کی نماز میں کتنے صف ہوتے ہیں وہاں پہ؟ ادھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فجر کی نماز ہی سب سے اہم ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز میں حاضری نہیں دے پاتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اپنے زمانہ خلافت میں مسجد میں فجر کی نماز ہو کر 8 بجے 7 بجے کے ٹائم کو مارکیٹ جانے کے لیے نکلے، تو وہاں اور ایک صحابی کا وہ ایک گھر تھا، ان کا صحابی تھے یا تابعی، تو تابعی، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کی ماں ملی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ آپ کے بیٹا فجر کی نماز میں نہیں دکھے؟ تو ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین رات بھر انہوں تہجد پڑھنے کو تھے، فجر میں کیا کرے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، فجر کی نماز میں اگر وہ آ جاتے تو رات بھر تہجد پڑھنے سے کیا ہے افضل تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر تہجد پڑھنے والے کو ایکسکیوز نہیں کیا، کس سے؟ فجر کی نماز۔ تو آپ کے ایمان کی حرارت اور گرمی کا اندازہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز میں آبسنٹ ہیں تو نتھنگ، آپ کیا نہیں ہیں، تو آپ یہ کوشش کریں کہ فجر کی نماز میں حاضر ہوں، اس لیے کہ وہ وقت ہے جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔
فجر کی نماز میں آنے، پھر درس سننے، فجر کے بعد باہر نکلنے، پھر امام صاحب کے ساتھ کچھ دیر ٹہل قدمی کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. کیوں عبداللہ بھائی؟ کیا شیخ؟ اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ ہی کسی میں نہیں ملے گا. فجر کے بعد آپ کیا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں صحیح بول رہا ہوں نا؟ فجر کی نماز میں آپ آ جائیں، اس کے بعد پھر آپ یہاں بیٹھیں، درس سنیں، اس کے بعد جمیل بھائی کے ساتھ ذرا گھومیں، وہ ٹیسٹ و مزہ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی بدل نہیں، کوئی بدل نہیں. سب سے بہترین نظارہ وہ ہوتا ہے جب فجر کے بعد لوگ مسجد سے نکلتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی نظارہ دیکھنے کے لائق کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو میں اس محلے کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ فجر مس نہ کریں، فجر کی نماز مس نہ کریں، اور یہ مسجد ہری بھری ہو فجر کی نماز کے وقت. ہاں، اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیسے یہ مصیبتیں اور غم ہمارے دور ہوتے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. تو آدمی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور جو بھی کام کرے نماز استخارے کا اہتمام کر کے کرے. آپ کو غم نہیں ہوگا. کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، کسی جاب میں جوائن ہونے جا رہے ہیں، یا کہیں رشتہ کرنے جا رہے ہیں، کسی سے شادی کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی کاروبار کھولنے جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں، استخارے کی نماز پڑھیں. اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک. یا اللہ، میں تیرے علم سے، تیرے قدرت سے میں خیر چاہتا ہوں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. آپ استخارے کی نماز 2 رکعت پڑھ، اس میں بھی لوگوں کے عجیب شبہیں ہیں کہ استخارے کی نماز رات میں پڑھنا کرتے، پھر خواب دکھتا کرتے. ایسا کہہ کے ہمارے پاس کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو آپ وہ کام کر لیں. اگر آپ کو اس میں کوئی خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس سے کیا کر دے گا؟ پھیر دے گا. تو میرے پاس بہت سارے باتیں ہیں، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر کریں. دنیا کی بھی جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اس پر کیا کریں؟ صبر کریں. اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہے جو ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے بدر کے میدان میں پڑھا کہ دشمن ادھر سے مسلمان جنگ کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ دشمنوں کو شکست دینے والا ہے، یا اللہ مسلمانوں کو فتح مندی عطا فرما. اگر یہ مسلمان اگر ہار جاتے ہیں تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل کر دی. تو دعا ہے جو آپ کی زندگی، بچوں کی زندگی بدل سکتی ہے. کبھی بچوں کے لیے آپ کو زیادہ عبادتیں کرنی پڑتی ہیں. ہاں، اس لیے سلف کہتے ہیں کہ میں جو یہ عبادتیں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ تم لوگ اچھی زندگی جیو. آج ہم لوگ جو اچھی زندگی جی رہے ہیں یہ ہمارے ماں باپ کی عبادتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو یہ حلال نوالے، یہ اچھے کپڑے، یہ خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے رزق میں برکت دے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اچھا عقیدہ ہم لوگوں کو عطا فرمائے، اور جو عقیدہ اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پر ثبات قدمی عطا فرمائے. اے الہ العالمین، ہم سب کو اپنے دین کا خادم بنا لے. یا اللہ، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ہم سے تیری مخلوق کو فائدہ ہو، تیرے دین کی دعوت دنیا میں پھیلے، صحیح عقیدہ پھیلے. اس کی دعا میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جو مرحوم ہیں، ہمارے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. اور جو لوگ یہ مسجدوں کا انتظام سنبھالتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے مسائل کو حل فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.